تحریک لبیک پاکستان پر عائد پابندی کو مسترد کرتے ہیں۔ تمام تنظیمات اہل سنت نے پنجاب اور وفاقی حکومت کی طرف سے عائد کی گئی پابندی کو مسترد کرنے کا اعلان بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لاہور میں تنظیمات اہل سنت کا ایک بڑا پروگرام تھا، آل پارٹیز سنی کانفرنس اس کو کہہ لیں آپ، یا مشاورتی اجلاس کہہ لیں۔ اس میں بہت محنت کی حضرت قبلہ صاحبزادہ پیرزادہ محمد امین قادری آف مانکی شریف نے، ان کے ساتھ جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب، جماعت اہل سنت کے مرکزی جماعت اہل سنت کے امیر محترم حضرت پیر میاں عبدالخالق صاحب برچونڈی شریف، اور جگر گوشہ غزالی اعظمہ حضرت علامہ سید احمد سعید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سابق وفاقی وزیر اور ممبر قومی اسمبلی نے۔ ان حضرات یہ چاروں میزبان تھے۔ ان کی دعوت پہ ملک کے طول و عرض سے مشائخ کی ایک کثیر تعداد اور بڑے بڑے صاحبان جبہ و دستار اور تنظیمات کے سربراہ اور عہدیداران موجود تھے، اور کافی لمبی نشست تھی، اور اس میں بہت مؤثر تجاویز دی گئیں سب کی طرف سے۔ سب کے نام نہیں لے سکوں گا، بہت معذرت چاہتا ہوں، اور کافی حضرات نے دلچسپی کا اظہار فرمایا۔ امین الاسناد صاحب بھی دامت برکاتہم العالیہ علالت کے باوجود بھی تشریف فرما ہوئے۔ محترم میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب اپنے تمام تر مسائل کے باوجود وہاں موجود تھے۔ میاں ولید صاحب بھی تھے، اور کافی سارے مشائخ وہاں موجود تھے، دور و دراز سے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے موجودہ حالات پہ، خصوصاً تحریک لبیک پر پابندی پہ اور اہل سنت کو درپیش دیگر مسائل پہ سیر حاصل گفتگو کے بعد جو فیصلے فرمائے وہ آپ ذرا سن لیں، اور امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اطمینان حاصل ہوگا۔ اس میں جن حضرات نے محنت فرمائی، خاص کر کے میں صاحبزادہ محمد امین قادری صاحب کو مبارکباد، اور ان کے چاروں ساتھیوں کو جنہوں نے اس کا انعقاد کیا، دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے پہلا مطالبہ اعلامیے میں یہ کیا کہ سانحۂ مرید کے پر عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ دوسرا فیصلہ یہ کیا کہ 25 جنوری 2026 کو مینار پاکستان لاہور میں ملک گیر سنی کانفرنس ہوگی، اور اس میں اہل سنت کو درپیش مسائل کے بارے میں عوام اہل سنت کو لائحہ عمل دیا جائے گا۔ تنظیمات اہل سنت پاکستان کے وفد کے ساتھ اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے مذاکرات میں طے پانے کے باوجود مساجد، مدارس اور خانقاہیں کھولنے، خطباء و علماء کو رہا کرنے کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ اس پہ تبصرہ نہیں کرتا، ابھی پہلے آپ کو سنا لوں۔ بلکہ مزید مساجد و مدارس کو بند کیا جا رہا ہے اور علماء کرام کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم دوبارہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اہل سنت کی مساجد و مدارس کو فوری طور پر کھول کر مقامی کمیٹیوں کے سپرد کیا جائے، اور بے گناہ کارکنان اور مساجد کے خادمین کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ پنجاب حکومت کی کارروائیوں سے یہ تاثر پختہ ہو رہا ہے کہ یہ صرف ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن نہیں، بلکہ پورے اہل سنت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر اس تاثر کو عملی اقدامات کے ذریعے ختم نہ کیا گیا تو ملک بھر سے سخت رد عمل آئے گا۔ تیسری بہت اہم چیز، تحریک لبیک پاکستان پر عائد پابندی کو مسترد کرتے ہیں۔ تمام تنظیمات اہل سنت نے پنجاب اور وفاقی حکومت کی طرف سے عائد کی گئی پابندی کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت ریفرنس سپریم کورٹ میں پیش کر کے پابندی کے جواز کو ثابت کرے، سانحۂ مرید کے پر عدالتی کمیشن قائم کیا جائے اور ذمہ داران کا تعین کیا جائے۔ حکومت شہداء کی لاشیں ورثاء کے حوالے کرے اور زخمیوں کا علاج کروائے۔ سانحہ مرید کے میں قادیانی سازش
اور مذہبی تعصب پر انکوائری کروائی جائے۔ مائنارٹی ایکٹ 2025 اور نیشنل کمیشن فار مائنارٹی کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ ایکٹ قانون تحفظ ناموس رسالت اور قانون ختم نبوت کو عملاً غیر مؤثر کرنے کے مترادف ہے۔ فلسطین پر اسرائیلی جارحیت اور پاکستان میں طالبان کی دراندازی کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ مودی حکومت کی بریلی شریف میں آپریشن اور شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی توقیر رضا خان کی قادری کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلی سے منظور کیا گیا وقف بل مسترد کرتے حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اہل سنت پاکستان کے 80% ہیں، ان کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا۔ 25 جنوری 2026 کو مینار پاکستان لاہور میں ملک گیر سنی کانفرنس ہوگی۔ بہت سارے نام ہیں، میں نے کیا بہت لمبی لسٹ ہے۔ جتنے بھی شرکاء تھے انہوں نے بھرپور ان واقعات کی مذمت کی اور آئندہ کے لیے اور اتحاد اہل سنت کے لیے خصوصاً اپنی اپنی تجاویز بھی پیش کیں۔ ایسی محافل، ایسی مجالس، ایسی پروگرام اہل سنت میں بیداری کا سبب بنیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مشائخ کو جس طرح آج تشریف لائے ہیں، ابھی بہت بڑی تعداد موجود ہے مشائخ کی، ان کو بھی باقی ساری اپنی مصروفیات پہ اس کام کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم سب مشائخ ہوں، علماء ہوں، عوام ہوں، ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا صدقہ کھاتے ہیں، ان کے نام کے صدقے جیتے ہیں، ان سے قبر میں اور حشر میں شفاعت کے امیدوار ہیں، اور ان کی عظمت پہ حرف آئے یا ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کے نعرے کے خلاف کوئی سازش کی جائے یا قادیانیوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وقف بل لا کے مدارس پہ قبضہ کرنے اور اپنی دھونس، میں نے کل عرض کیا تھا کہ آپ نے جو چیزیں بھٹو صاحب کو سوشلزم ہماری معیشت ہے کا نعرہ لگاتے تھے نا، وہ اسلام ہمارا دین ہے، تو اسلام میں ہم اس وقت ہمارے بزرگوں نے انہیں کہا کہ بھٹو صاحب اسلام خالی مذہب نہیں، دین آپ کہتے ہیں اسلام ہمارا دین ہے، تو دین دستور زندگی و بندگی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی سوشلزم کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہا اس وقت بھی، لیکن انہوں نے عوام کو اچھا بیوقوف بنائے رکھا۔ سوشلزم سب فیکٹریاں، بڑی بڑی ملیں، بڑے بڑے کارخانے، سکول، بینک، ادارے سب سرکاری تحویل میں لے لیے، اور سرکاری تحویل میں لینے کے بعد ان کا ایسا بٹھا بیٹھا کہ آج تک پاکستان کی معیشت نہیں سنبھل سکی۔ سرکار نے، میں بہت ساری لمبی بات میں نہیں جاتا، سرکاری سکولوں کا سرکار نے جو حال کیا ہے، ہزاروں گھوسٹ سکول ہیں، ہزاروں، جہاں رجسٹر موجود ہیں، سکول موجود نہیں ہے، کاغذات میں ان کی تنخواہیں بھی جاتی ہیں، وصول بھی کی جاتی ہیں، ان پہ اٹھنے والے اخراجات ہوا میں ہی جو اٹھتے ہیں، اب وہ افسروں کی بیوروکریسی کی جیبوں میں جاتے ہیں یا سیاستدانوں کی جیبوں میں جاتے ہیں۔ ایسے ہی پنجاب میں بھی جو ان سکولوں کا حال ہے، اب یہاں ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ نے کوشش کی کہ یہ سکول کسی طرح ان سکولوں سے جان چھڑائیں۔ اب آپ مسجدیں اور مدرسے قبضہ کرنا چاہتے ہیں، سیدھا مسئلہ ہے کہ آپ ان کا بھی ستیہ ناش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ اس کے لیے آپ نے پروپیگنڈا تو بہت کیا، کرتے رہتے ہیں، جو حکومت بھی آتی ہے، سیکولر طبقہ جو بھی آتا ہے، فواد چودھری جیسے ہر پارٹی میں موجود ہیں، اب وہ کوشش کرتے ہیں مذہبی جماعتیں، مذہبی تنظیمیں، مذہب کا نام لینے والے لوگوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، صرف ہم سیکولر ناچنے گانے والے یہاں رہیں اور اس کو کنجر خانہ بنا دیں۔ لیکن الحمدللہ ہر دور میں تمام مکاتب فکر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ان ناپاک عزائم کے سامنے کھڑے ہوئے، ڈٹ گئے، اور حکومتوں کو جرت نہیں ہوئی، حکومتیں آگے آتی ہیں پھر پیچھے ہٹتی، عوامی دباؤ اور پریشر دیکھ کے
تو اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ عوام شاید ختم ہو گئے، مر مٹ گئے ہیں یا ان کے جذبے ختم ہو گئے ہیں۔ وقتی طور پہ آپ نے کچھ لوگوں کو پکڑ لیا ہے، ان پہ پرچے بنا رہے ہیں، اور پرچے بھی کس بات کے؟ دہشت گردی کے۔ اندازہ لگائیں، پاکستانی شہری، علماء، امام، حافظ، قاری، جن کو سر آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے تھا، اور ان پہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکالنے کی وجہ سے دہشت گردی کے پرچے۔ لو جی، دہشت گردوں کی موجیں ہو گئی، اور جن کو کبھی قوم نفرت سے دیکھتی تھی، دہشت گرد کہتی تھی، ان سے فاصلہ رکھتی تھی۔ اور ہمارے ہاں تو کسی دہشت گرد کو الحمدللہ کوشش کرتے تھے کوئی پناہ نہ دے، کوئی ہمارے قریب سے بھی نہ گزرے۔ اب جب آپ کے علماء، آپ کا خطیب، آپ کا امام، آپ کا مؤذن، آپ کا مدرس، آپ کا شیخ الحدیث، آپ کا شیخ القرآن، یہ سارے دہشت گرد ہو گئے ہیں، تو پھر دہشت گرد تو بہت بڑے لوگ ہوئے نا، جو خود کچھ دھماکے کرتے تھے، جو بمبار تھے، جو حملے کرتے تھے مسجدوں سکولوں پہ، وہ اور آپ کا استاذ جس نے آپ کو قرآن پڑھایا، وہ اور آپ کا امام مسجد جو 5 وقت آپ کو جماعت کرواتا ہے، وہ اور آپ کا خطیب جو آپ کو جمعہ پڑھاتا ہے، یہ سب آپ نے برابر کر دیے۔ ایسی دہشت گردی کی عدالتیں میاں صاحب آپ نے قائم کی تھیں، میں سوچتا تھا کہ شاید بعد میں آنے والی حکومتیں یہ دہشت گردی کی عدالتیں ختم کر دیں، یا کم از کم جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں وہ اتنا ہی کر لیں کہ بھائی کوئی ڈیفینیشن دہشت گردی کی کر دیں، یہ تعریف ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ جو بھی حکومت کے خلاف نکلے، اپنا آئینی حق احتجاج کا استعمال کرے، وہ آپ کی فہرست میں دہشت گرد ہے۔ اور اب اس وقت جب میں بات کر رہا ہوں تو 75 سالہ میرے استاد محترم، جو میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا، وہ 50 دفعہ نماز تراویح میں قرآن سنا چکے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے شبینے میں، ان کو سنگل ڈال کے لٹایا۔ وہ اٹھنے آنے جانے صحت کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہیں، 75 سال عمر ہے، سنگل ڈالے ہوئے آج ان کی تصویر دیکھی، دل پھٹنے کو آیا کہ کاش یہ ہمارے اوپر انسان حکمران ہیں یا کوئی درندے ہیں۔ یہ حجاج بن یوسف سے بھی کوئی بڑے ظالم ہیں، کسی کو ترس نہیں آیا۔ میں نے 4 دن ہو گیا یہ کلپ ڈالا ہوا ہے، کوئی افسر، کوئی وزیر، کوئی ذمہ دار دیکھ کے کہتا ہے یار یہ ظلم بند کرو، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تو میرے علم میں آیا نا، ایک میرا تعلق تھا، ایسے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ پکڑے ہوئے ہیں جو بے گناہ ہیں، اور ان پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کو دہشت گردی کے پرچے کیے ہوئے ان کے خلاف، دہشت گردی کے پرچے۔ اور میں جتنے پارلیمنٹیرین ہیں ان کو کہتا ہوں ذرا اپنی شکلیں دیکھیں شیشہ لے کے، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا یہ جو کچھ چل رہا ہے ملک میں، یہ جمہوریت ہے، یہ انسانی حقوق کی پاسداری ہے؟ نہیں ہے تو کس بات کی تنخواہیں لے رہے ہو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے؟ ایسے ظالمانہ قانون کو ختم کرو۔ مجھے یاد ہے آپ کے خلاف بھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے تھے، مریم نواز، رانا ثناء اللہ کے خلاف، جب انہوں نے نیب کے دفتر کے باہر پتھراؤ کیا پولیس پہ، تو ان کے خلاف بھی، لیکن ان کو تو باعزت بری کر دیا گیا۔ ابھی 2 دن پہلے خبر چھپی ہوئی تھی۔ پیپل پارٹی کے لوگوں پہ بھی دہشت گردی کے پرچے ہوئے تھے، نون لیگ کے لوگوں پہ بھی دہشت گردی کے پرچے۔ ایسا قانون رکھا کیوں ہوا آپ نے؟ سیاسی مطالبات کرنے والے پہ بھی دہشت گردی کے پرچے، اپنا آئینی احتجاج کا حق استعمال کرنے والے پہ بھی دہشت گردی کے پرچے، کلمہ حق کہنے والے پہ بھی دہشت گردی کے پرچے، جمعہ کے اجتماع میں تقریر کرنے والے پہ بھی دہشت گردی کے پرچے۔ یہ کیا نظام ہے؟ سسٹم آپ کا پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں ناکارہ ہو گیا ہوں، میں کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہوں۔ آپ نے اس کے جو بہت بڑی ہستیوں نے بنایا تھا آئین، جس میں مولانا شاہ احمد نورانی، مفتی محمود، پروفیسر غفور اور بڑے بڑے لوگ تھے، اور سیاستدان بھی وہ تھے جو دیانت دار تھے اس وقت، انہوں نے بنایا تھا۔ اور بعد میں آنے والے بونے سیاستدانوں نے، جن پہ کرپشن کے الزامات لگتے ہیں ہر دور میں، انہوں نے آ کے اپنے ذاتی مقاصد اور اغراض کے لیے اس آئین کا حلیہ بدل کے رکھ دیا۔ دہشت گردی کی عدالتیں بنائیں، دہشت گردی کی عدالتیں جو 2017 کے دھرنے میں شامل تھے لبیک کے، یا نہیں شامل تھے، جن کا نام کسی طرح لسٹ میں پڑ گیا،
کسی ادارے نے ڈال دیا، کسی ایجنسی نے، کسی مخالف نے لکھوا دیا، ان کو اس دفعہ بھی ان پرانی لسٹوں کی بنیاد پہ اٹھا لیا گیا۔ اور ان میں بہت سارے ایسے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا ہے، جو بیچارے کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی مدرس ہے، کوئی مسجد کا خادم ہے، کسی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں جی جس کا نام پڑ گیا ہے اس کو تو پیش ہونا پڑے گا، ایک دفعہ اس کو پیش کرنا پڑے گا۔ اب پیش کرنے کے کیا کیا مسائل ہیں، وہ جو لوگ پیش ہو رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب بہرحال تنظیمات اہل سنت کو، اور خصوصاً جو اس داعی تھے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے جرت مندانہ اقدام کیا ہے، قدم اٹھایا ہے۔ عوام اہل سنت اس وقت انتظار میں ہیں اور دیکھ رہے ہیں کسی طرف سے آواز آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے جذبے ختم ہو گئے ہیں، مر گئے ہیں، یا وہ ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا ہے۔ صرف ملک کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کو امن کی ضرورت ہے، ہماری وجہ سے ملک کا امن، ملک کا لا اینڈ آرڈر خراب نہ ہو، دشمن چاروں طرف سے ہم پہ حملہ آور ہے۔ اب عام تو یہ سوچتے ہیں لیڈروں کو کیا سانپ سونگ گیا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے اوپر ادھر ایک طرف سے بھی حملہ، دوسری طرف سے بھی حملہ، اور ادھر اندر ہم اپنے ہی عوام سے لڑ رہے ہیں، اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ تو میں تنظیمات اہل سنت کے اس اعلامیے کی، کیونکہ میں بھی وہاں حاضر تھا، پرزور تائید کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ مطالبات جتنی جلد ہو سکے اعلیٰ سطح پہ زیر غور لائے جائیں اور ان پہ عمل درآمد کا فوری حکم فرمایا جائے۔